اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ محترم ناظرین، معزز سامعین اکرام، یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش گاہ ہے، پریکشا کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر شر بھی پیدا کیا اور خیر بھی پیدا کیا، بھلائی اور برائی اس رب کائنات نے اس دنیا کے اندر رکھا۔ کون ہے بندہ جو بھلائی کو اختیار کرتا ہے، نیکی کو اختیار کرتا ہے، اچھے کام کو اختیار کرتا ہے، اچھی بات کو اختیار کرتا ہے، اور کون ہے بندہ جو برائی کو کیچ کرتا ہے، برائی کے اوپر عمل پیرا رہتا ہے۔ بندے کو اللہ نے فری ول دے دیا، اس لیے تو ایتھسٹ کہتے ہیں، ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ نے شر کو کیوں پیدا کیا، ظلم کو کیوں پیدا کیا، رنج اور عالم کو کیوں پیدا کیا۔ تمہارا خالق اگر ہے تو بھلائی پیدا کر دیتا، برائی ایول اور یہ اس طریقے کی چیزیں کیوں رکھی ہے۔ تو دوستو، یہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر روشنی نہیں ہوتی تو اندھیرے کی قیمت نہیں ہوتی کہ اندھیرا کیا چیز ہے۔ تو روشنی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، تکلیف بھی ہے، آرام بھی ہے۔ اگر ایک انسان دولت مند ہوتا، غربت ہوتی نہیں دنیا کے اندر، غریبی ہوتی نہیں، تو اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ساری دنیا لگژری گاڑیوں میں گھوم رہی ہے، ساروں کے پاس دولت ہے، تو دولت کی قیمت نہیں معلوم ہوتی۔ تو اللہ نے دولت کے ساتھ غربت بھی رکھی، روشنی کے ساتھ اندھیرا بھی رکھا، رات کے ساتھ دن بھی رکھا، تکلیف کے ساتھ آرام بھی رکھا، اس طریقے سے نیکی کے ساتھ بدی بھی رکھی کہ کون ہے جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ اگر ظلم نہیں ہوتا تو آرام کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ آرام کیا چیز ہے، فیسلٹیز کیا چیز ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے مد مقابل چیز رکھی، اور پھر یہ حکم بھی دیا کہ اس راستے پہ چلو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اور یہ چیز اپناؤ گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اللہ نے اس کا رزلٹ، اس کا پرینام بھی بتا دیا، اس کا کوز، اس کا سبب بھی بتا دیا۔ لیکن یہ جو چیزیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، کبھی کبھی اللہ بھوک دے کر، بیماری دے کر، پریشانی دے کر، مال کی تنگی دے کر انسان کو آزماتا ہے، آیا بندہ ان کے اوپر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یا واویلا کرتا ہے، یا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ غربت میں، پریشانی میں ہمیشہ رب یاد آتا ہے۔ جب سنکٹ آتا ہے، پریشانی آتی ہے نا، دوا تو لی لیکن دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، ہم نے کوشش تو کی لیکن اس کا رزلٹ نہیں آ رہا ہے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، کئی ایک ہاسپٹل ہم جاتے ہیں، کئی ایک ڈاکٹروں کے پاس ہم میڈیسن اور دوائی لیتے ہیں، پھر بھی ہماری طبیعت میں ریلیف نہیں آتی، امپروو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ دوائی کو جب تک اللہ حکم نہیں دیتا ہے تب تک دوائی بھی کام نہیں کرتی ہے، یاد رکھنا۔ ٹھیک، تو پھر بندہ کس کو پکارتا ہے؟ فرسٹریشن ہو کر، نا امید ہو کر کس کو پکارتا ہے؟ اللہ رب العزت کو پکارتا ہے کہ یا اللہ تو ہمیں شفا دے، یا اللہ تو ہمیں ٹھیک کر دے۔ دوائی لینے کے باوجود کبھی بیماری پیچھا نہیں چھوڑتی ہے نا، یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا۔ کیوں واٹ از دا ریزن؟ کیوں اللہ اس دوائی کو حکم نہیں دیتا؟ تب ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اسباب تو اختیار کیا ہم نے عالم اسباب کے اندر، لیکن پھر بھی ہمیں ریلیف نہیں مل رہی ہے، پھر بھی ہم نتائج تک، ٹارگیٹ تک ہم پہنچ نہیں رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کس سے مانگا جاتا ہے؟ اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ تو یہ ایتھسٹ کو معلوم ہونا چاہیے، ملحدین کو معلوم ہونا چاہیے، تم نے تو سارے اسباب اختیار کر لیے دنیا کے اندر، لیکن تم کو رزلٹ کیوں نہیں مل رہا ہے، نتیجے کے اوپر کیوں نہیں پہنچ رہے ہو؟ اس کا کیا سبب ہے؟ وہ قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کی ذات ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، سب چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے، رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو نیکی پیدا کرو، نیک بنو، اپنے اولاد کو صالح بناؤ۔ مارواڑی میں کہتے ہیں
کہ اوندرارا جایوڑا بلی کھودے. بدکار آدمی ہوگا, برا چلن ہوگا, اس کی اولاد بھی اسی راستے کے اوپر چلے گی. ٹھیک ہے نا, یہ دنیا کے تجربات بتا رہے ہیں. اس لیے نیکی اپناؤ, ہونیسٹی اپناؤ, شرافت اپناؤ, انسانیت اپناؤ, تہذیب اپناؤ, اخلاق اپناؤ, شرافت اپناؤ, تاکہ تمہاری اولاد کے اوپر اس کا اچھا ایفیکٹ پڑے. جس گھر کے اندر ٹینشن ہوتی ہے, قصے ہوتے ہیں, کلفت ہوتی ہے, گالی گلوچ کا ماحول ہوتا ہے, اس کے بچے آگے چل کر ویسا ہی کریں گے. تم نے اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہے تو تمہاری اولاد بھی نہیں کرے گی. بیٹا یاد رکھنا, توقع مت کرنا کہ میری اولاد نیک بنے گی, میری خدمت کرے گی بڑھاپے کے اندر. تم نے اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو کل تمہاری اولاد بھی تمہاری خدمت نہیں کرے گی. تو اپنے اندر ایک سیوا کا مادہ رکھو, ہمدردی کا مادہ رکھو, دنیائی انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو, مانوتا کے ساتھ دیا کرو, پریم کا بھاونا رکھو, انسانیت اپنانے کی کوشش کرو. یہ دنیا انسانیت کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے, دنیا انسانیت بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. خاص کر اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار کرو, لین دین رکھو تو اس کو پورا کرو. مومن کی نشانی ہے. حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ یا تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو یا اس سے لین دین کر کے دیکھ لو. اگر لین دین میں آدمی پکا ہے یا سفر میں تمہارے ساتھ ہمدردی کرتا تو یوں سمجھو وہ مومن کی نشانی ہے, سچے مسلمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, نام تو رکھ دیا عمران, اقبال, عبداللہ, لیکن کام کر رہے ہیں ہم شیطان کا, اور توقع اور ایکسپیکٹڈ لگا کے بیٹھے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا. کار بد خود کرے, لعنت کرے شیطان کے اوپر. ایسا ممکن ہے کیا؟ پاسبل ہے کیا؟ ہاں, نیک کام کرو گے تو ہی اللہ کی نصرت اور مدد آئے گی, یا نہیں تو آخرت میں اس کا نتیجہ ملے گا. تمہاری نیکی بیلنس بن جائے گی. جس طریقے سے تم بینک بیلنس بناتے ہو, اس طریقے سے نیکیوں کا بیلنس بناؤ, جہاں پہ ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی. روز محشر جب ججمنٹ ڈے قائم کیا جائے گا, انصاف کا دن ہوگا, اس دن ایک ایک نیکی کے لیے تم تڑپتے ہوں گے. تمہاری ماں بھی تمہیں نیکی نہیں دے گی, تمہارا باپ بھی تمہیں نیکی نہیں دے گا, تمہاری فرینڈ شپ بھی تمہاری نیکی کی ہیلپ نہیں کرے گی. وہ تمہارے ہی اعمال کام آئیں گے. ابھی آپشن ہے, ابھی وقت ہے, ابھی اپرچونٹی ہے, موقع ہے, ابھی کر لو نیکیاں. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یا واسع الفضل اغفر لی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ کی تسبیحات پڑھو, اس کی حمد اور ثنا بیان کرو, قدم پھونک پھونک کے رکھو. چھوٹی سی زندگی, شارٹ کٹ لائف, اور اس کے اندر ہم نے برائیاں کتنی کی ہے اور بدی کتنی کی ہے اور اللہ کی نافرمانی کتنی کی ہے, اس کے حکم کی عدولی کتنی کی ہے. مؤذن پکار رہا, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. ہم ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے کان سے بائی پاس نکال دیتے ہیں. کون ہے جو اس آواز کے اوپر لبیک کہتا ہے اور مسجد کی طرف رخ کرتا ہے, خدا کا فریضہ ادا کرتا ہے, اور کون ہے جو اس کو اگنور کر دیتا ہے, ٹھکرا دیتا ہے. ابھی ٹھکرا کے دیکھ لو, مرنا تو ہے نا, جانا تو تمہیں زمین کے نیچے ہی ہے نا, قبر کی زندگی ہے نا, دیکھ لینا وہاں پر. ٹھیک ہے نا. ہاں, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. ابھی تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, اور مر کے بھی چین نہیں ملا تو کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ابھی تو ابتدائی عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. منزلیں سب باقی پڑی ہے, یہ لائف کا ڈیمو ہے. ہاں, ابھی تو اسٹارٹ ہے لائف. چاہے تم نے 70 سال جی لیا, چاہے 100 سال جی لیا, یہ زندگی کا ڈیمو ہے, ایک نمونہ ہے لائف کا. اس میں جو ہم بوئیں گے وہ آگے کاٹیں گے. ببول بویا ہے یا آم کا پیڑ بویا ہے, اس کا رزلٹ, اس کا پھل ہمیں آخرت کے دن ملے گا. ٹھیک ہے نا. کیا بول رہے ہو بیٹا, دیکھ لو کتنی برائی کر رہے ہو, کتنا جھوٹ بول رہے ہو, کتنا کسی کا حق مار رہے ہو, کتنی چوری کر رہے ہو, کتنی زناکاری کر رہے ہو, کتنا کسی کو دکھ دے رہے ہو, اذیت دے رہے ہو, راستے روک رہے ہو. دیکھ لو, ابھی تو خوش ہو جاؤ گے,
لیکن مرنے کے بعد ان کا حساب دینا پڑے گا، بال بال کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی اگر نیک کام کیا تو قیامت کے دن دیکھ لو گے، اور ذرہ برابر اگر تم نے برائی کی ہے تو قیامت کے دن اس کو دیکھ لو گے، ٹھیک ہے؟ ہاں دوستو، اس قسم کی نیک باتیں سننے کے لیے، اچھی باتیں لرننگ کرنے کے لیے، اچھا سبق حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائبر کریں اور آگے سے آگے بھیجتے رہیں، تاکہ کوئی اللہ کا بندہ ہمارے کہنے اور سننے کی وجہ سے اگر وہ نیک راستہ پکڑ لیتا ہے تو ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے اوپر رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہے جیسا نیک کام کرنے والا۔ الدال علی الشر کفاعلہ، برائی کے اوپر رہنمائی کرنے والا بھی ایسا ہے جیسا کہ اس خود نے برائی کی۔ اس کو گناہ تعدی کہتے ہیں۔